بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2011 ہے اور آج سورۃ الذاریات کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 24 تا 30، 24 to 30۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، حل عطا کا کیا آئی ہے تمہارے پاس حدیث و خبر ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی، المکرمین جو معزز تھے، اذ جب دخلوا وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، فقالوا تو انہوں نے کہا سلاما سلام، قالا اس نے کہا سلام سلام، قوم لوگ منکرون اجنبی ہیں، فراغ پھر وہ چپکے سے چلا گیا، الی اہلہ اپنے اہل کی طرف، فجا اور لے آیا، بعجل ایک بچڑا، سمین موٹا تازہ، فقربہ پھر قریب کیا اسے، الیہم ان کی طرف، قال کہا الا تأکلون کیا تم کھاتے نہیں، فاوجسا تب اس نے محسوس کیا، منہم ان سے، خیفتن خوف، قالوا انہوں نے کہا لا تخف ڈرو نہیں، وبشروا اور انہوں نے بشارت دی اس کو، بغلام علیم ایک بڑے علم والے لڑکے کی، فاقبلت پھر سامنے آئی، امرأتہ اس کی عورت، فی صرۃ حیرت میں، فسکت پس اس نے ہاتھ مارا، وجہہا اپنے منہ پر، وقالت اور کہا عجوز بڑھیا ہوں، عقیم بانج، قالوا انہوں نے کہا کذالک اسی طرح، قال کہا رب کی تیرے رب نے، انہو ہوا بے شک وہی ہے، الحکیم خوب حکمت والا، العلیم خوب علم والا۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے؟ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی سلام کہا اور دل میں سوچا یہ کچھ انجان لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا بچڑا لے آئے اور اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا، کہنے لگے کیا آپ لوگ کھاتے نہیں؟ اس سے ابراہیم نے ان کی طرف سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا۔ اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئیں اور انہوں نے کہا، اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگیں کیا ایک بانج بڑھیا بچہ جنے گی؟ مہمانوں نے کہا تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، یقین جانو وہی ہے جو بڑی حکمت کا، بڑے علم کا مالک ہے۔ ان 7 آیتوں میں 13 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر کا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا پیغام تم تک نہیں پہنچا ہے۔ دوسری بات، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں سلام کیا۔ تیسری بات، ابراہیم نے بھی انہیں سلام کیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کچھ انجان لوگ ہیں۔ چوتھی بات، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا بچڑا لے آئے۔ پانچویں بات، اس بچڑے کو مہمانوں کے سامنے رکھا، کہنے لگے کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو۔ چھٹی بات، ان کی اس حرکت سے ابراہیم نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ساتویں بات، ان فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں۔ آٹھویں بات، انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دو جو بڑا عالم ہوگا۔ نویں بات، اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئی اور چہرہ پھیرتے ہوئے کہنے لگی۔ 10ویں بات، کیا ایک بانج بڑھیا بچہ جنے گی؟
11ویں بات، مہمان فرشتوں نے کہا تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ 12ویں بات، یقین جانو وہی ہے جو بڑی حکمت کا، بڑے علم کا مالک ہے۔ تو ان 7 آیتوں میں 13 نہیں بلکہ 12 باتیں بیان کی گئی۔ یہاں بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انبیاء کرام کے واقعات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کہ اے پیغمبر، یہ جو مشرکین آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں، یہ ہر نبی نے برداشت کیا ہے اور صبر سے کام لیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کی حدیں پار ہو گئیں اور ان کی ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہ رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیج کر انہیں ہلاک و تباہ کر دیا، کہ ان کی تباہی کو سارے عالم کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ چنانچہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، کیا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ معلوم نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے پاس فرشتے آئے تھے اور انہیں سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں جواب دیا اور ان کی ضیافت کی، کہ جب وہ گھر میں آئے تو آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ سارہ کے پاس گئے اور پھر دونوں نے ایک بچڑا ان لوگوں کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے اپنے پاس موجود ایک بچڑے کو ذبح کیا اور بھون کر ان کے سامنے پیش کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے بچڑا رکھا تو ان فرشتوں نے اس بچڑے کو ہاتھ تک نہ لگایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دل میں خوف کھاتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانی عادت کے اعتبار سے ان سے خوف کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ جس کا کھاتے تھے اسے نقصان نہیں پہنچاتے تھے، لیکن جسے نقصان پہنچانا ہوتا تو اس کے گھر میں کھاتے نہیں تھے۔ تو اسی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ شاید کسی بری نیت سے آئے ہیں، اس لیے کھا نہیں رہے ہیں۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ ڈرو نہیں ابراہیم، ہم آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ اور خوشخبری یہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک اور عالم صفت بچہ عطا فرمائے گا، یعنی حضرت اسحاق کی بشارت آپ کو سنائی۔ جب یہ خوشخبری حضرت سارہ علیہ السلام نے سنی تو مارے تعجب کے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر رکھ لیا اور بولو ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بانجھ ہوں اور بوڑھی ہو چکی ہوں اور ایسی حالت میں اولاد ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے اولاد ہو؟ حضرت سارہ علیہ السلام کے اس تعجب بھرے سوال کا فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے، اور آپ کے رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے، لہذا اپنے رب کے فیصلے میں شک اور تعجب نہ کیا کرو، وہ تو بڑا حکمت اور بڑے علم کا مالک ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 72 سے 2 اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 53 اور 54 میں بھی اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ کتنے فرشتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور وہ کون سے فرشتے تھے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعد نے فرمایا کہ وہ فرشتے 3 تھے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام، اور بعد نے کہا کہ 4 تھے جن میں حضرت اسرائیل کا اضافہ کیا گیا، اور بعد نے کہا کہ وہ 10 فرشتے تھے جن میں ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔